अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस माह के शुरू में एक पीपीपी के साबिक सेनेटर और कुछ और लोगों ने आइनी दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस आइनी दरख्वास्त में ये रिक्वेस्ट की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरियों को बेदखल करने का फ़ैसला किया है, जिसके नतीजे में अभी भी हज़ारों की तादाद में ऐसे जो अफ़गान शहरी हैं या तो ख़ुद वापस चले गए हैं या उनको बाय फोर्स वापस भेजा गया है, कि इस अमल को रोका जाए। ख़ास करके उसमें पाकिस्तान का जो सिटीज़नशिप एक्ट है 1951, उसका हवाला दिया गया है। उसके साथ साथ 2021 के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कम अज़ कम वो अफ़गान शहरी जिनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई है, उनको पाकिस्तान की शहरियत दी जाए या उनको पाकिस्तान से बेदखल ना किया जाए। अब इस सिलसिले में जो एक अहम पेशरफ्त आज हुई है, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की जो ज़ाहिर है कि अब एक 3 रुकनी कमेटी फ़ैसला करती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद जो 2 सीनियर तरीन जजेज़ हैं वो फ़ैसला करते हैं। उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं, और उस बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। तो ये जो 3 रुकनी बेंच है अगले माह की 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से बाकायदा तौर पर इस आइनी दरख्वास्त को सुनेगा। अब ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये जो आइनी दरख्वास्त है और जो भी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपना फ़ैसला देती है, उसकी इम्प्लिकेशंस हैं पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस एतबार से पाकिस्तान ने यह फ़ैसला क्यों लिया, इसके हवाले से मैंने कई दफ़ा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और अदरवाइज़ भी इस पर रोशनी डाली है कि असल वजह जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अफ़गान तालिबान के आने के बाद जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हुए हैं। इनिशियली पाकिस्तान की यकीनी तौर पर ये तवक्को थी, मोर दैन एक्सपेक्टेशन, कि अफ़गान तालिबान गिवन जो इनका हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको हल करेंगे, ख़ास करके कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात के बावजूद टीटीपी के हमलों में तेज़ी आती गई। अफ़गान तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की, और उसके साथ फिर पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उन्होंने पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो बाकायदा तौर पर जो टीटीपी है वो अफ़गान तालिबान के ही ज़ेर असर है, उन्हीं को वो कंट्रोल करते हैं, उनके वेयर अबाउट से भी वाकिफ़ हैं, और जो टीटीपी के दहशत गर्द हैं उनको बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत अलाउ करती है कि वो सरहद पार करें और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात करें। तो इस तनाज़ुर में फिर पाकिस्तान ने ये यकीनी तौर पर फ़ैसला किया, दो कि अगर पाकिस्तानी हुकाम से आप बात करें तो वो पब्लिकली ये नहीं कहते कि उनके इस फ़ैसले का किसी भी तरह से अफ़गान तालिबान या अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उससे ताल्लुक़ है। लेकिन हकीकत यही है कि अफ़गान तालिबान की जो नाकामी है टीटीपी को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से, मजबूर किया उसने पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इस तरह के सख्त फ़ैसले करे। दूसरा जो अहम फैक्टर है इसके अंदर सिक्योरिटी का पहलू तो मैंने आपको बताया ही। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ख़ास करके जो पाकिस्तान के जो ख़ारजा अमूर के मामलात हैं उनको वो देखते हैं, दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, अफ़गानिस्तान के मामलात को वही देखते हैं। तो उनका ये मानना था, ये जो असेसमेंट थी कि ये जो इन्फ्लक्स हुआ है ख़ास करके अफ़गान जो शहरी हैं पाकिस्तान अगस्त 2021 के बाद भी आए, और फिर जो गैर कानूनी तौर पर उससे पहले भी पाकिस्तान में अफ़गान शहरी मुकीम थे, उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कंसर्न्स या ख़दशात को तो इंक्रीज़ किया ही, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत पर उसके मनफी असरात मुरतब हुए। यही लोग जो पाकिस्तान के हुकाम का मानना है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है वो स्मगलिंग में भी मुलव्वस हैं, इसी तरह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसको नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक फैक्टर था कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को वापस उनके मुल्क भेजना चाहता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अब ये भी कहता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान अगर इक़्तिदार में आ गए हैं और वो ख़ुद दावा करते हैं कि वहाँ पर स्टेबिलिटी वापस आ गई है, तो इन लोगों को फिर वापस चले जाना चाहिए। और उसमें एक बात जो पाकिस्तान तकरीबन अगर आप मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार देखें यूएन के और पाकिस्तान के, तो ये कुल मिलाकर इस वक्त भी जो अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कहते हैं कोई 40 से 44 लाख के करीब हैं। लेकिन इसमें से तकरीबन आधे लोग ऐसे हैं, या यूँ कहिए कि 17 लाख ऐसे अफराद हैं
جو پاکستان کا اندازہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم. اب غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ان کے پاس ریفیوجی کارڈ ہے جو یو این جاری کرتا ہے، نہ ہی ان کے پاس افغان سٹیزن شپ کارڈ ہے، اور ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی دستاویز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں رہ سکیں. تو ایسے لوگوں کو پاکستان، گیون دا فیکٹ کہ میں نے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے آپ کو بتایا، اکنامک اس کا اسپیکٹ ہے وہ بھی آپ کو بتایا، کہ ایسے لوگوں کو پاکستان اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا. اور کوئی بھی ملک، پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ غیر قانونی طور پر جو فارنرز ہیں اپنے ملک میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں دے گا. تو پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ جو 17 لاکھ کے قریب یہ وہ افغان شہری ہیں جن کے پاس نہ تو ریفیوجی سٹیٹس ہے، نہ ان کے پاس افغانستان کی کوئی آئیڈینٹی ہے. تو ایسے لوگوں کو پاکستان اپنے ملک میں نہیں رکھ سکتا. ہاں، یہ لوگ واپس چلے جائیں اگر تھرو پراپر چینل، یعنی کہ ویزا لے کر پاکستان میں آنا چاہتے ہیں تو پاکستان ان کو ویلکم کرے گا اور وہ آ سکتے ہیں پاکستان کو، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب جب پاکستان کے اپنے ہی لوگوں نے یہ ایک رٹ پٹیشن فائل کی ہے اور سپریم کورٹ نے اب اس کو باقاعدہ طور پر لگا بھی لیا ہے، اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو اس میں سنا بھی جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا جو سپریم کورٹ ہے اپنا ویو لیتی ہے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو حکومت پاکستان ہے یا جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھرپور طریقے سے پاکستان کی یہ جو پالیسی ہے غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں، بیشتر جو ہیں وہ افغان شہری ہیں، ان کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ ہے اس کا وہ دفاع کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دوسرا اسی سے جڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اسی ہفتے جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ افغانستان کے اندر، بھارت کے اندر جو افغانستان کی ایمبیسی ہے اس کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا ہے. اور یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ بھارت کی حکومت نے تو اس طرح سے نہیں کیا. جو ڈپلومیٹس وہاں پر موجود تھے، جو وہاں پر ایمبیسی اور ڈپلومیٹک مشن چلا رہے تھے، یہ ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ سفارتکار تھے جن کو اشرف غنی کے دور حکومت میں نامزد کیا گیا تھا یا اپوائنٹ کیا گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ افغان طالبان حکومت کے مخالف تھے. اور پھر ان کے اقتدار میں آنے کے بعد جب وہ افغان طالبان کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرتے تو یقینی طور پر وہ تنخواہوں کا معاملہ ہو یا باقی امور چلانے کے لیے جو آپ کو ریسورسز چاہیے تو وہ کابل سے آپ کو مل نہیں رہے تھے. تو اس سلسلے میں وہ بھارت کی حکومت سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ کم از کم ان کو وہ ریسورسز مہیا کرتے رہیں گے اور جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے وہ اس طرح سے بند نہیں ہوگا. لیکن بھارت کی جو حکومت ہے، دو کہ اشرف غنی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم رہے، لیکن انہوں نے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریگمیٹک اور جو زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جو اپروچ اپنائی، اس میں انہوں نے پھر تعاون کرنا چھوڑ دیا. کیونکہ اہم طور پر جو بھی ڈپلومیٹک مشنز ہوتے ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اپنے ملکوں کی، اپنے ملک کی جو حکومتیں ہیں. تو جب اشرف غنی کی حکومت رہی ہی نہیں تو پھر یہ شاید بھارت بھی جانتا تھا کہ اگر وہ بھارت میں جو ان کا سفارت خانہ موجود ہے اور ان ڈپلومیٹس کو جن کو اشرف غنی کی حکومت میں تعینات کیا گیا تھا سپورٹ کریں گے تو ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں ایک کوشش وہاں پر جو افغان ڈپلومیٹ تھے انہوں نے ضرور کی کہ 30 سپٹمبر کو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ 1 اکتوبر سے عارضی طور پر جو اپنے آپریشنز ہیں وہ معطل کر رہے ہیں، اور اس امید پر کیا کہ شاید جو بھارت کی حکومت ہے وہ ان کے مطالبات مان لے گی، ان سے تعاون کرے گی. لیکن اب انہوں نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر وہ بند کر رہے ہیں، کیونکہ 2 وجوہات انہوں نے پیش کی ہیں. وہاں پر جو سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے وہاں پر جو ڈپلومیٹس ہیں افغانستان کے، جو فارمر ڈپلومیٹس اب آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، جس میں انہوں نے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو بھارت کی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا. ان کو یہ توقع تھی کہ جب عارضی طور پر یہ مشن بند کیا گیا تھا تو شاید ان کے مطالبات یا ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ مان لی جائے. دوسرا اور بھی چیلنجز درپیش تھے، اس وجہ سے اس کو بند کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور جو فیکٹر ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اور یہ کئی دوسرے مشنز میں بھی ہوا افغانستان کے، کہ وہاں پر ایون جو اشرف غنی کے دور میں جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر کے افغان طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا. تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ افغانستان جو بھارت کے اندر نئی دہلی میں جو سفارت خانہ تھا افغانستان کا، اس میں بھی کچھ لوگ
تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی جو وفاداری ہے وہ بدل لی اور افغان طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو انٹرنل ڈویژنز ہیں ود ان دی ڈپلومیٹک مشن جو بھارت کے اندر تھا، اس کی وجہ سے بھی ایک کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو سفارت خانہ ہے وہ باقاعدہ طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے جنہوں نے جو ڈپلومیٹس تھے افغانستان کے، کہ وہ جو چابیاں ہیں اس کی وہ ہینڈ اوور کر دی ہیں انہوں نے بھارت کی حکومت کو، یعنی کہ انہوں نے افغان طالبان جو اس وقت ڈی فیکٹو رولرز تو ہیں، بے شک دنیا نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، ان کے حوالے انہوں نے اس کا جو کیز ہیں وہ نہیں کی۔ اب اس میں اہم سوال یہی ہے کہ کیا بھارت دو کہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ یا ریکگنائز تو طالبان کو کسی نے بھی نہیں کیا، کیا وہ جو باقاعدہ طور پر جو سفارت خانہ ہے اس کی جو چابیاں ہیں وہ حوالے کر دے گا افغان طالبان حکومت کے؟ اس کے حوالے سے جو بھارت کی حکومت ہے ان کا موقف بالکل سامنے نہیں آیا، وہ بالکل خاموش ہیں۔ جو ان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اور وہ میرے خیال میں پاکستان کی بھی ہے، ان لائک پاسٹ، اس دفعہ پاکستان بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جا رہا ہے کہ جب انٹرنیشنل لیول پر ایک کنسنسس ہو جائے گا افغان طالبان کی حکومت کے حوالے سے، تو تب انہیں تسلیم کیا جائے گا، یعنی کہ پاکستان انفرادی طور پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ تو کم و بیش یہی جو پوزیشن ہے وہ بھارت کی بھی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں بھارت ایون کہ آپ ڈی فیکٹو طور پر بھی اس کو اگر ریکگنائز کرتے ہیں افغان طالبان کی حکومت کو، تو کیا وہاں پر ان کو جو افغان طالبان حکومت ہے ان کے حوالے کریں گی جو چابیاں ہیں جو سفارت خانہ ہے ان کا، یا پھر وہ انتظار کریں گے کہ جب کچھ کلیئرٹی ہو؟ تو یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے۔ بٹ جہاں تک ریکگنیشن کی بات ہے، اب تو اگر پاکستان پہلے انتھوزیاسٹک تھا، پاکستان ایک کوشش کر رہا تھا کہ افغان طالبان کو کسی طرح سے انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے، اب پاکستان نے وہ کوششیں بھی چھوڑ دی ہیں، اور اس کی وجہ میں پہلے بھی آپ کو بیان کر چکا ہوں، آج بھی سٹارٹ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کیسے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ افغان طالبان سے وہ توقعات جو پاکستان کر رہا تھا وہ پوری نہیں ہوئی۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔